دا لیگل کنسیپٹ سے اسامہ میں ہمارے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پولیٹیکل سائنس LLB 5 ایئر پروگرام پیپر 2۔ پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس کے اکارڈنگ ایک آئیڈیل پیپر جس میں ایک اسٹوڈنٹ میکسیمم مارکس حاصل کر سکتا ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، آج ہم اپنے کوسچن نمبر 1 کے ٹاپک نمبر 1 میں دیکھیں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے جی، دو طرح سے کوسچن پوچھ سکتا ہے۔ رائٹ اے ڈیٹیلڈ نوٹ آن پولیٹیکل سائنس اینڈ ایکسپلین اٹس ریلیشن شپ ود ادر سوشل سائنسز، اور دوسرے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس اور فلاسفی کے اندر ڈفرینس بیان کریں، اور یہ کوسچن 2021 اینول میں آ چکا ہے۔ آئیے موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی انٹروڈکشن، اس ہیڈنگ کا 1 نمبر ہوتا ہے پیپر کے اندر، تو انٹروڈکشن اسے سب آپ اسٹڈی کر لیجئے گا۔ میں آپ کو اس کے پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس کو بطور سوشل یعنی کہ سماجی سائنس کی درجہ بندی سے پہلے اسے فلسفیانہ جہتوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ اس کا فلاسفی کے ساتھ تعلق ہے۔ عہد قدیم کے اندر ریاستیں یعنی شہری ریاستیں فطری قوانین کے ذریعے خود مختار ہوا کرتی تھیں۔ ریاستی قوانین جو اکثر حاکمانہ ہوتے تھے انہیں سیاسی اشرافیہ مرتب کرتی تھی، اور اس لیے عوامی شرکت بہت محدود تھی۔ یعنی کہ کلاسیکی اور جدید پولیٹیکل سائنس میں جو فرق ہے نا، یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس کے اندر جو خامیاں ہیں انہیں واضح کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ سیاست کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ جو سیاست ہے یہاں پہ پولیٹیکل سائنس کی بات کی گئی ہے، یہ ریکوگنیزیبل یعنی کہ تسلیم شدہ ہے، اور یہ جانچ پڑتال کی مستحق ہے، یعنی کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر جانچ پڑتال کی جائے۔ موو کرتے ہیں جی ہیڈنگ نمبر 2 اس کے میننگ کی طرف۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ سوشل سائنس کی ہی ایک شاخ ہے، سوشل سائنس کی، اور جو کہ ریاست، سیاست اور انتظامیہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ اب سیاسی نظام کے مطالعہ اور اس کے جو نظریاتی اور اس کا جو عملی اطلاق ہے، اپلیکیشن ہے، اور اس کا جو ایگزامینیشن یعنی تجزیہ ہے، یہ اس سے وابستہ ہے، اور یہ اداروں کے رویوں کا مطالعہ کرتی ہے، مشاہدات، نتائج اور مختلف امپیریکل یعنی تجرباتی نظریات کا مطالعہ کرتی ہے۔ ڈیریویشن ہے جی پوائنٹ نمبر 3 پہ، یعنی کہ یہ اخذ کہاں سے ہوئی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ دا ٹرم پولیٹکس از ڈرائیوڈ فرام گریک ورڈ پولیس، یہ گریک یعنی یونانی لفظ پولیس سے نکلی ہے، جس کا مطلب سٹی اسٹیٹس یعنی شہری ریاستیں ہیں، کیونکہ اس وقت شہری ریاستیں زیادہ پائی جاتی تھیں جو کہ آزاد تھیں۔ مثال کے طور پر ایتھنز، اسپارٹا اور کورنتھ وغیرہ کی ریاستیں۔ پوائنٹ نمبر 4 اس کا مین پوائنٹ ہے جی، اس میں ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو گیٹل کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل میں ریاست کے سیاسی اداروں کی تنظیم یعنی آرگنائزیشن، اور سیاسی نظام یعنی پولیٹیکل سسٹم اور سیاسی نظریات کا مطالعہ کرتی ہے۔ ریاست اور انتظامیہ یعنی کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ، ان دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 آبجیکٹ آف پولیٹیکل سائنس کے پولیٹیکل سائنس کا مقصد کیا ہے۔ دا مین آبجیکٹ آف پولیٹیکل سائنس، یعنی کہ جو اس کا مین مقصد ہے، مین آبجیکٹ ہے، وہ ایک ریاست کے سیاسی نظام کے اندر طاقت کے ذرائع کو کھوجنا، اس کے تنازعات، تنظیم، اس کا جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو دیکھنا، اور لوگوں کے سیاسی رویوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا اس کا مقصد ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے جی نیچر آف پولیٹیکل سائنس، یہ ایک ایسی سسٹمیٹک اسٹڈی ہے جو کہ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے ریاست کے حصوں اور اس کے اداروں کا جو ہے وہ تجزیہ کرتی ہے، اور یہ تمام معاشرتی، ثقافتی اور نفسیاتی عناصر جو کہ کسی بھی انتظامیہ کے، کسی بھی گورنمنٹ کے یا کسی سیاسی باڈی کے کام کرنے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ان کا مطالعہ کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے جی اس کا اسکوپ اور امپورٹنس، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ایکسپرٹس نے جو ہے وہ اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پولیٹیکل تھیوری ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، کمپیریٹیو پولیٹکس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز اور پبلک لا میں۔ یہ جو سب ڈسپلنز ہیں یہ گلوبل پولیٹیکل اکانومی کو بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ماڈرن پولیٹیکل اسٹڈی جو ہے وہ جدید ہماری پولیٹیکل سائنس ہے، اس کا اسکوپ کافی زیادہ بڑھا ہے، کیونکہ جو ہم سب لوگ ہیں جو مختلف جگہوں میں رہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں، اور یہی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے پولیٹیکل اکانومی، گلوبل پولیٹیکل اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے۔
آگے بات کریں گے جی ریلیشن شپ ود ادر سوشل سائنسز کے، اس کا دوسری سماجی سائنسوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے جی پولیٹیکل سائنس اینڈ ہسٹری، اس کا تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جان سولے یہ کہتا ہے کہ جو تاریخ ہے یہ پولیٹیکل سائنس کے بغیر ایسا پودا ہے جس کے اوپر کوئی پھل نہیں ہے، اور پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ہسٹری کے بغیر ایسا پودا ہے جس کی کوئی جڑیں ہی نہیں ہیں۔ اب یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ ریاست کے ساتھ اور اس کے اداروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور اس میں تاریخ کا جو کردار ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی تاریخی ارتقاء کو سمجھا جا سکے، اس تک پہنچا جا سکے۔ تاریخ کا جو مطالعہ ہے یہاں اس کا اچھا سکوپ ہے تاکہ ہم سیاسی نظام کو سمجھ سکیں، اس کا تجزیہ کر سکیں اور اداروں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ فرینچ ریولوشن کی بات کرتے ہیں کہ انقلاب فرانس، تو یہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا سیاسی نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا ہوگا، اس لیے پولیٹیکل سائنس کا ہسٹری کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس کا سوشیولوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے جی۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ریاست، گورنمنٹ اور پاور کی اسٹڈی کا نام ہے، جبکہ سوشیولوجی ہے وہ ایسے سوشیولوجیکل بیک گراؤنڈز ہمیں مہیا کرتی ہے جو کہ ایک گورنمنٹ یعنی انتظامیہ اس گورنمنٹ کے ادارے اور اس کی نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اسٹیٹ اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے اصول یا ایسے قوانین بناتے ہیں جو کہ ایک معاشرے کی فلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ایسے قوانین جو ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ سوشیولوجی فراہم کرتی ہے۔ روایات مختلف جو ہے وہ رسم و رواج یا اخلاقیات وغیرہ کے ذریعے مرتب ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا سائیکالوجی یعنی نفسیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ دونوں بہت ملتے جلتے شعبے ہیں اور ان دونوں شعبوں نے مل کر ایک نئی ٹرم یعنی پولیٹیکل سائیکالوجی کو جنم دیا ہے۔ سائیکالوجی یعنی نفسیات کا اطلاق انسانی سرگرمیوں میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے پولیٹکس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے سائیکالوجی کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ سائیکالوجی یعنی کہ نفسیات کا علم ہے، یہ بہت سے سیاسی مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور یہ اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ پولیٹیکل سائنس کا ایتھکس یعنی اخلاقیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اخلاقیات جو ہے یہ نارمیٹیو کوسچنز یعنی کہ اخلاقی سوالات سے متعلقہ ہے، اور پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ یہ ان نارمیٹیو ایشوز یعنی اخلاقی مسائل کے لیے ان سے ڈیل کرتی ہے۔ تو اب دونوں جو ہیں وہ ڈسپلنز ہیں یہ کیونکہ انسانی فلاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ انصاف کے نظام کے ذریعے انسانی خوشحالی ان کا مقصد ہے۔ اور جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ پولیٹیکل گورننس میں جو بھی ہے ہیلپ فل ہوتی ہے، جبکہ جو ایتھکس ہے یہ انسانی عوامل اور اخلاقیات سے متعلقہ ہے۔ تو یہ دونوں اس طرح سے کافی حد تک ملتے جلتے کنسیپٹس ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا اکنامکس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ قدیم جو یونانی تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو اکنامکس ہے یہ پولیٹیکل سائنس کی ہی ایک سب ڈویژن ہے۔ جیمس اسٹیورٹ کہتا ہے کہ جو اکانومی ہوتی ہے یہ ایک فیملی کی طرح ہے، اور پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ یعنی ایک ریاست کی طرح ہے۔ پولیٹکس جو ہے یعنی کہ سیاست ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے کتنا اٹھانا ہے، اور اکنامکس جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے کہاں کیسے اور کتنا جو ہے وہ پروڈیوس کرنا ہے، پیدا کرنا ہے۔ اب جتنے بھی ہمارے اکنامک ایشوز ہیں یا جتنے بھی ہمارے معاشی مسائل ہیں کنٹری لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، تو انہیں پولیٹیکل اپروچ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہوتا۔ اب سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، کیپٹلزم وغیرہ کے جو نظریات ہیں وہ بھی جو ہے وہ سوشل سائنسز کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاشی نظام ہیں یعنی کہ اکنامیکل کنسیپٹس ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کا اکنامیکل سائنس کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات، انسان کا علم، یہ دونوں ڈسپلنس ایک دوسرے کے ساتھ بہت حد تک جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو علم بشریات ہے یہ سیاسی، سماجی، جسمانی اور ثقافتی حوالے سے انسانیت کے مطالعے کا نام ہے، اور جو پولیٹیکل اینتھروپولوجی ہے یہ کسی بھی سیاسی ڈھانچے کی جو ہے ساخت ہے اسے بیان کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی ریاست کی ترقی، اس کے جو ریاستی سیاسی ادارے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے اور ان کے اصل اوریجن یعنی کہ ان کے اصل مرکز کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جتنے بھی جدید سیاسی ادارے اور لوگوں کے سیاسی رویے ہیں یہ ان دونوں کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ پولیٹیکل سائنس اور جیوگرافی کا کیا تعلق ہے۔ بدلتے ہوئے بین الاقوامی ماحول،
سیاسی حالات اور معاشی حالات میں جو نئے مسائل جنم لے رہے ہیں ان کے لیے جو بھی نئی پالیسی بنے گی وہ پولیٹیکل سائنس کے ذریعے بنے گی، اور جیوگرافیکل پرابلمس جو ہیں یا سوشیو انوائرمنٹل ایشوز ہیں جیسا کہ گلوبلائزیشن ہے، تو اس سب میں انوائرمنٹل پولیٹکس کا جو ہے وہ بڑا اہم کردار ہے۔ اس کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہی کرے گی۔ پولیٹیکل سائنس اور فلاسفی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے جو پولیٹیکل سائنس تھی اسے جو ہے وہ پولیٹیکل فلاسفی ہی کہا جاتا تھا۔ اب جو فلاسفی آف اسٹیٹ ہے یعنی کہ جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں یہ پولیٹیکل سائنس کے مطالعے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ فلاسفی جو ہے وہ یہ دراصل ایک انسان کا جو آئیڈیل مثالی اخلاقی رویہ ہے اور جو کسی بھی سیاسی معاشرے کی جو اقدار ہیں درست اور غلط کا فرق ہے یہ اسے بیان کرتی ہے، جبکہ فلاسفی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو فراہم کرتی ہے، جیسے کہ انڈیویجولزم کا فلسفہ کیا ہے، لبرلزم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے۔ تو اس کے بعد ڈفرینس ان نیچر اینڈ اسکوپ آف فلاسفی آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ فلاسفی جو ہے وہ یہ ایک براڈر سینس کے اندر یوز ہوتا ہے کنسیپٹ، جبکہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ لیس براڈر کنسیپٹ ہے۔ فلاسفی جو ہے وہ یہ آئیڈیل ویلیوز پر مشتمل ہوتی ہے کہ انسان کے اچھے اعمال کیا ہیں، اس کا سماجی، معاشی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی جو سفر ہے وہ کس طرف ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ یہ سیاسی فیکٹس یعنی سیاسی حقائق اور ان کے اقدار کا مطالعہ ہے، جس میں سیاسی فیکٹس کو اور ان کے مشاہدے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ فلاسفی جو ہے وہ یہ فلاسفی آف اسٹیٹ کا نام ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس ہے یہ سیاست کے مطالعے کا نام ہے۔ اسی طرح سے فلاسفی جو ہے وہ یہ اس چیز کا مطالعہ ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور اخلاقی اقدار کیا کہتی ہیں، جبکہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ یہ کسی بھی ریاست کے اس کا جو پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کا جو سیاسی سٹرکچر ہے، یہ اس کے کام کرنے کے انداز کا نام ہے۔ آگے کنکلوژن ہے جی، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ لوگوں کو ڈائریکٹلی یہ جو صلاحیت دیتی ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیٹ کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جا کر حصہ لیں، اس کے اندر پرسوٹ کریں، اور یہ کسی بھی اسٹیٹ کے سسٹمز یعنی کہ اس کے نظام کو، اس کے کام کرنے کے طریقے کو اور اس کی سیاسی اکانومی کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے، اور یہ فلسفے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر منحصر کرتی ہے تاکہ یہ نارمیٹیو کوسچنز کا جواب دے سکے۔ اب اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ماڈرن ڈیفینیشن آف پولیٹیکل سائنس۔ اسے جو ہے وہ آپ شامل کر لیجئے گا اپنے ڈیفینیشنز والے پورشن کے اندر، جو ہیڈنگ نمبر 4 ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے جی یہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ یہ سائنس آف پولیٹکس ہے، جو کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے مختلف پہلوؤں سے اس کے اوریجن یعنی کہ اس کے اصل کا، اس کے ارتقاء کا اور اس کے مین آبجیکٹیوز یعنی کہ اس کے اصل مقاصد کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ان خیالات یا اداروں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہیں، طاقت کا پیٹرن ہیں اور معاشرے کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارا یوٹیوب چینل دا لیگل کنسیپٹس ود اسامہ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کسی بھی قسم کے کوسچن کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا کنٹیکٹ واٹس ایپ نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کیا گیا ہے۔